سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخاطبت کر رہے ہیں، مخاطبت فرما رہے ہیں، وہ کفار مکہ سے ہو رہی ہے بات۔ اللہ اکبر، جو کہ دین کے دشمن ہیں، جو آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو داعی دین ہے، آج کا جو مبلغ دین ہے، وہ جو بات کرتا ہے اور کر رہا ہے، وہ کلمہ گو افراد سے کر رہا ہے، مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ تو ویسے ہی ایک نرم رویہ ہونا چاہیے کہ دیکھو، یعنی قال اللہ اور قال الرسول، کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور کیا آپ نے بات فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک دیوانی عورت، وہ روک کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بات کرتی ہے۔ جو صحابہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاگل عورت ہے، اس کے ساتھ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئیے کوئی اور کام، دین کا پیغام۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاگل عورت سے بات نہیں کرے گا۔ کون اس سے کرے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا نیک صاحب۔ میں تو اپنے یعنی محراب اور ممبر کے وارثان سے یہ درخواست کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے آپ وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ اکبر۔ اپنے لہجے میں نرمی لائیے، اپنے مزاج میں نرمی لائیے۔ لوگ، یقینی بات ہے، آپ کے جو مقتدی ہیں وہ بھی آپ پر تنقید کرتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ بہت کہا کرتے تھے ہمارے بڑے میاں بزرگ کہ دیکھیں جی، مسجد میں باقی سارے نمازیوں کی تو خطیب صاحب تربیت کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک بزرگ ایسا ہوتا ہے جو خطیب صاحب کی اصلاح کرتا ہے، تو خطیب صاحب کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو اپنے احباب سے عرض کروں گا کہ اپنے خطیب صاحب سے درخواست کیجئے کہ جو ہمارے جو مسائل ہیں ان پر خطبات دیں، یعنی ایک ہی بات کو مسلسل بیان کیے چلے جانا، قصے کہانیوں کو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نئی نسل ہے، وہ جو دور ہو رہی ہے دین سے، ان کو دینی تعلیمات کی حقیقی روح ان کے سامنے رکھ کر انہیں دین کی طرف متوجہ کیجئے۔ آپ ذمہ دار ہیں۔